تو میرے بھائیوں، اگر واقعی میں صحابہ سے محبت ہے، واقعی میں امت محمدیہ میں زندگی گزار رہے ہیں، واقعی میں ہم سچے پکے مسلمان ہیں، ہم محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، تو میرے بھائیوں خدا کے واسطے اس رسم کو چھوڑ دیجئے، ورنہ کل حشر کا میدان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری گرفت کریں گے، ہماری پکڑ کریں گے، تو اس وقت ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس وقت ہمارا ایک ہی شخص پرسان حال ہوگا، ایک ہی شخص ہوگا جو ہماری اس وقت سے جو ہمارا خیال رکھے گا۔ ہر شخص اس وقت کہہ رہا ہوگا، ہر نبی کہہ رہا ہوگا، ہر رسول کہہ رہا ہوگا، ہر امتی کہہ رہا ہوگا کہ یا ربی نفسی یا ربی نفسی، ہر نبی کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، ہر رسول کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اور ایک شخص وہاں پر ایک ایسی آواز اٹھے گی، ایک ایسی آواز وہاں پر آئے گی اس حشر کے میدان میں جس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت ماں کہے گی میں نے بیٹے کو جنا نہیں، بیٹا کہے گا یہ میری ماں ہے نہیں، باپ کہے گا یہ میرا بیٹا ہے نہیں، بیٹا کہے گا یہ میرا باپ نہیں ہے۔ اس وقت ایک آواز اٹھے گی، اس وقت وہ آواز کون تھی؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز ہوگی جو کہ آواز آئے گی کہ یا رب امتی یا رب امتی۔ میرے بھائیوں، اگر یا رب امتی جس نے ہماری فکر کی، ہم جیسے گنہگاروں کی فکر کی، ہم جیسے بے غیرتوں کے لیے آنسو بہایا، ہم جیسے مکاروں کے لیے آنسو بہایا، ہم جیسے عیاروں کے لیے آنسو بہایا، ہم جیسے مکاروں اور فریبیوں کے لیے اتنی قربانیاں دی، اگر ہم واقعی میں ان سے محبت کرنے والے ہیں تو خدا کے واسطے اس رسم کو منانا چھوڑ دیجئے۔ ورنہ اگر حشر کے میدان میں اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گلہ کر دیا کہ اے مسلمانوں، تم تو دعویٰ کرتے تھے مسلمان ہونے کا، لیکن تمہارے اندر ایک ایسی برائی پیدا تھی جو کہ تم نے اعلان کھلم کھلا ایک صحابی سے نفرت کا اظہار کیا۔ تم کو معلوم تھا کہ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات ہے، جو کہ اسلام دشمن جو لوگ منایا کرتے تھے، جو اسلام کو نہ ماننے والے مناتے تھے، اس میں تم نے اپنا حصہ ڈالا، اس میں تم نے اپنا حصہ ڈال کر کے تم بھی اس میں برابر کے شریک ہوئے۔ اگر تم کو یہ چیز معلوم تھی تم نے اس کو ترک کیوں نہ کیا؟ تو جاؤ آج جس کے پیچھے جس کی باتوں کو مان کر کے تم نے دنیا کے اندر جشن منایا، جس کے پیچھے تم دنیا کے اندر چلے، جاؤ اس سے اپنی سفارش کروا لو۔ تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کو؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم اس وقت؟ کیا ہوگا ہمارا اس وقت؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اپنی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اپنی تاریخ پڑھ رہے ہیں کہ آخر کیا کہا گیا ہے ہم کو؟ اور دنیا کے اندر آج جو ہے طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، خدا کے واسطے اگر آج تک ہم نے کیا بھی اور ایسی رسم ہمارے گھر میں چلی آ رہی تو آج سے توبہ کیجئے کہ آج سے ہمیں اس رسم کو اپنے گھر میں نہ منانے دیں گے اور نہ منائیں گے، اور منانے والوں کی میں شرکت بھی نہیں کروں گا، اور نہ میں ان کے ایسے پروگرام میں کبھی شرکت کروں گا انشاءاللہ۔ آج سے یہ سب وعدہ کیجئے، کیونکہ یہ بہت بڑا جو ہے ایمان کا دھوکہ ہے، بہت بڑا جو ہے ہم اور آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک صحابی سے دشمنی، ایک صحابہ سے بغض کی علامت کیا ہے؟ ایک صحابی کی دشمنی کا وبال کیا ہے؟ کہا گیا فمن اکذبہم ومن اکذبہم فمن احبہم فبحبی احبہم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ہمارے ایک صحابی کی جو محبت جو ہے دشمنی کرے گا، جس نے صحابہ سے دشمنی کی گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے صحابہ سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر اس دن کو جو منایا جا رہا ہے، اس رسم کو جو منایا جا رہا ہے، ایک صحابی سے دشمنی کی بنا پر منایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا والوں کے خرافات میں مت آئیے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے اس رسم کو چھوڑ دیجئے اور اپنے اصل عقیدے پر آ جائیے اور اصل حقیقت پہ آ جائیے، جو کہ ہمارا اصل مشن ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے ہمیں جو آخری پیغام دیا، اس پیغام کو ہم تھام لیں، اس رسی کو ہم پکڑ لیں، اس رسی کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے آخری پیغام کیا دے کے گئے۔ دنیا سے جانے کا وقت جو ہوتا ہے، کوئی بھی انسان ہو دنیاوی اعتبار سے اگر ہو تو آخری جو اس کے جملے ہوتے ہیں تو انسان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اس
उसके सीने पर, उसके दिल की तख्ती पर ऐसे लिख दिए जाते हैं कि ज़िंदगी भर भुलाए नहीं जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते जाते क्या कहा, क्या पैगाम दिया कि या रब, ऐ मेरी उम्मत, नमाज को कभी तर्क नहीं करना, नमाज को कभी तर्क नहीं करना। न हमेशा इस उम्मत को आखिरी पैगाम जो दिया वो नमाज का पैगाम दिया कि नमाज नहीं तर्क करना, जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज तो मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो नमाज को पढ़ता है, जो नमाज को कायम करता है, वो गोया कि मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाता है, मेरी रूह को तस्कीन पहुंचाता है। और जो नमाज को नहीं पढ़ता है वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाता है। बताइए, जिसके बारे में हमारे सामने इतनी मजबूत हदीस मौजूद हो और सही हदीस मौजूद हो और मुत्तफक अलैह हदीस मौजूद हो, फिर भी अगर हम इस काम को छोड़ें और दुनियावी काम में मशगूल हों, दुनिया के खुराफातों में पड़ें, तो मैं समझता हूँ कि हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ और सब हमसे बड़ा कोई मक्कार इंसान नहीं है कि हम सब कलमा पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अमल करते हैं दूसरों के तरीके पे, ज़िंदगी गुजारते हैं गैरों के तरीके पे। ये मुसलमान का एक शायान शान नहीं है। मुसलमान की शान ये है कि जो वो ज़बान से अदा करे उस पर अमल करके दिखाए, उस पर अमल करके दिखाए। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज तक अगर जिसके घर में वो खुराफात हो रही होगी, हमें उम्मीद है कि आज से वो खुराफात नहीं होगी। और आप सबकी और हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारा मुसलमान भाई जिस मोहल्ले में अगर कोई भी इस खुराफात में मौजूद है, इस खुराफात में शामिल है, तो उसको जा कर के एक एक फ़र्द को समझाइए कि मेरा भाई ये हम सब का सेवा नहीं है, ये मुसलमानों का सेवा नहीं है, ये कोई त्यौहार नहीं है, ये हमारा कोई काम नहीं है, ये गैरों का तरीका है, गैरों का ईजाद किया हुआ है। इसलिए हम सब इससे इज्तनाब करें और दूसरों को भी इससे रोकने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।